محمد بن علی علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام کہ جن کا اسم گرامی پیغمبر اکرم کے اسم گرامی پر ہے، کہ جن کی دنیا میں تشریف آوری سے 50 سال قبل پیغمبر اکرم نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ فرمایا کہ انکا ستدرکو یا جابرو رجلا من اہل بیتی اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی یبقر العلم بقرا فاذا لقیتہ فاقرأ من السلام، کہ بے تحقیق بہت جلد تم میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کو درک کرو گے کہ جس کا نام میرے نام پر اور جس کے اطوار و اخلاق میرے اطوار و اخلاق پر ہوں گے۔ وہ علوم کو چیرنے والا اور علوم میں شگاف ڈالنے والا ہے۔ جب بھی تمہاری اس سے ملاقات ہو تو مجھ پیغمبر کا اس تک سلام پہنچانا۔ تمام مورخین اور سیرت نگار اس نقطے پر اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ کا لقب باقر ہونا اس وجہ سے تھا کہ عربی زبان میں بقر چیرنے اور شگاف کو کہتے ہیں۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی ریشہ یابی آپ نے نہ فرمائی ہو، اور کوئی چھپا ہوا اور ناشکار مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جسے امام علیہ السلام نے دنیا کے لیے کشف اور ظاہر نہ کیا ہو۔ ایک اور وجہ اور ایک اور سبب جو روایات میں نقل ہوا کہ آپ کو باقر کیوں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ چونکہ آپ کثیر السجدہ تھے، یوں تو ہمارا کوئی امام ایسا نہیں کہ جو کثیر السجدہ نہ ہو، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے یہ روایت خصوصیت کے ساتھ ملتی ہے کہ آپ کثیر السجدہ تھے، کہ جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر شگاف ہویدہ اور آشکار تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں علم کی پیش رفت ہوئی اور کثرت کے ساتھ احادیث نقل ہوئی۔ چنانچہ اسی زمانہ میں طرح طرح کے سوالات آپ علیہ السلام سے پوچھے گئے، اور آپ ہی کا حق بنتا ہے ایسے سوالات کے جوابات کو دینا۔ پوچھا گیا کہ جب پروردگار عالم نے اس عالم کو خلق نہیں کیا تھا تو آپ اہل بیت کس حالت میں تھے اور کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نور کی شکل میں موجود تھے اور ہم تسبیح و تقدیس الہی میں مشغول رہتے تھے، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جن سے ملائکہ نے تسبیح و تقدیس سیکھی، اور جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا تو ہمارے نور کو ان کے صلب میں رکھا۔ پوچھا گیا کہ پروردگار عالم کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کب نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ اس کا وجود کب سے ہوا۔ پاک و منزہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ فرد و صمد ہے، نہ اس کی کوئی ہمسر ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اپنی قوم اور قبیلے والوں کو انذار کیا، ہوشدار کیا، ان کو ڈرایا، ان کو بتایا، جبکہ نہ وہ قوم جنیات میں سے تھا اور نہ وہ قوم انسان میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چونٹی تھی کہ جس نے اپنی باقی چونٹیوں سے یہ کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان کے پیروں کے نیچے آ کر تم کچل دیے جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو زیادہ تو ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو کم ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز جو کم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے وہ چاند ہے، کہ چاند کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، اور وہ چیز کہ جو زیادہ ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سمندر ہے، آب دریا ہے، اور وہ چیز کہ جو کم ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کی عمر ہے، کہ جو کم تو ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ عمر گزر رہی ہے، یہ لمحے گزر رہے ہیں، انسان کو ان فرصتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور وہ موعظے اور وہ نصیحتیں جو آپ علیہ السلام نے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے کبھی جابر جعفی کو، کبھی دوسرے صحابی کو بیان فرمائے، ہمیں چاہیے کہ ان موعظوں سے، ان نصیحتوں سے استفادہ کریں تاکہ حقیقی طور پہ آپ علیہ السلام کے شیعوں میں قرار پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔